بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کی محبت اور توبہ کا سکون۔ آج کی یہ گفتگو ان لوگوں کے نام ہے جن کے دل کسی بوجھ سے بھرے ہوئے ہیں، جو راتوں کو اٹھ کر روتے ہیں اور جنہیں لگتا ہے کہ شاید ان کے گناہ اتنے بڑھ گئے ہیں کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ میرے عزیز دوستو، یاد رکھو کہ انسان تھک سکتا ہے، انسان کا ظرف چھوٹا ہو سکتا ہے، انسان معاف کرنے میں کنجوسی کر سکتا ہے، لیکن وہ رب جس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ کبھی نہیں تھکتا۔ قرآن پاک کی وہ آیت جو میرے اور آپ کے جیسے ٹوٹے ہوئے دلوں کے لیے مرہم ہے، وہ سورہ زمر کی آیت ہے، جہاں اللہ پاک فرماتا ہے کہ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ بے شک اللہ تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ ذرا غور کریں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نیک لوگوں، بلکہ اللہ نے پکارا ہی ان کو ہے جو گنہگار ہیں، جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ یہ کتنی بڑی تسلی ہے کہ کائنات کا مالک خود ہمیں پکار کر کہہ رہا ہے کہ میری طرف آ جاؤ، میں تمہارے سارے بوجھ اتار دوں گا۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ہم انسانوں سے کتنی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں؟ کوئی ایک بار ہمارا دل دکھائے تو ہم اس سے کنارہ کر لیتے ہیں، لیکن وہ رب کتنا کریم ہے کہ ہم دن بھر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی دی ہوئی نعمتوں کا استعمال کر کے اسی کے احکامات کو توڑتے ہیں، لیکن جیسے ہی رات کے اندھیرے میں ہم مصلی پر بیٹھ کر صرف ایک آنسو بہاتے ہیں اور دھیرے سے کہتے ہیں کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، تو وہ ہمارے برسوں کے گناہوں کو لمحوں میں نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یہ اس کی شان کریمی ہے۔ ہم رزق کے لیے پریشان ہوتے ہیں، ہم بیماریوں سے ڈرتے ہیں، ہم لوگوں کی باتوں سے ٹوٹ جاتے ہیں، حالانکہ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے۔ جب ہم یہ تسلیم کر لیں گے کہ ہمارا اللہ ہمارے لیے کافی ہے، تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گرا نہیں سکے گی۔ سورہ والضحیٰ کی وہ آیت یاد کریں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے پریشان تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے اور نہ ہی وہ بیزار ہوا ہے۔ یہ پیغام ہر اس انسان کے لیے ہے جسے لگتا ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا ہے۔ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب دنیا کے سب دروازے بند ہو جائیں، جب سگے رشتے منہ پھیر لیں، جب جیب خالی ہو اور دل اداس ہو، تب یاد رکھنا کہ ایک دروازہ ہمیشہ کھلا ہے، اور وہ دروازہ سجدے کا ہے۔ سجدہ وہ جگہ ہے جہاں ہم زمین پر سر رکھ کر عرش والے سے باتیں کرتے ہیں، اپنی ساری پریشانیاں، اپنی ساری الجھنیں اس کے سامنے رکھ دیں۔ وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ یاد رکھیں، اللہ آپ کی دعا کے بدلے یا تو وہی دیتا ہے جو آپ نے مانگا ہے، یا پھر اس سے بہتر دیتا ہے، یا پھر اس سے آپ کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتا ہے۔ وہ کبھی ضائع نہیں کرتا۔ کبھی کبھی وہ ہمیں آزماتا ہے تاکہ ہم اس کے اور قریب ہو جائیں۔ جیسے سونا آگ میں تپ کر کندن بنتا ہے، ویسے ہی مومن آزمائشوں سے گزر کر مضبوط ہوتا ہے۔ اگر آج آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کو کسی بڑے درجے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ بس صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں۔ آئیے آج سے ایک عہد کرتے ہیں کہ ہم مایوسی کی باتیں نہیں کریں گے۔ ہم اپنے رب پر ویسا توکل کریں گے جیسا پرندے کرتے ہیں، جو صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سمندروں سے زیادہ وسیع ہے۔ آپ کے گناہ چاہے پہاڑ جتنے کیوں نہ ہوں، اللہ کی مغفرت کا ایک قطرہ انہیں مٹانے کے لیے کافی ہے۔ اپنی زندگی کو قرآن سے جوڑ لیں۔ نماز کو بوجھ نہ سمجھیں، بلکہ اسے سکون کا ذریعہ بنائیں۔
جب آپ اللہ کے ہو جائیں گے تو اللہ پوری دنیا کو آگ کا کر دے گا۔ سکون کہیں باہر نہیں، سکون تو اللہ کے ذکر میں چھپا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں صبر و سکون عطا کرے جو کبھی ختم نہ ہو۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ حافظ۔